بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی شریعت میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سا موقع ہے یا وہ کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کی جا سکتی ہے، یعنی آرمڈ کانفلکٹ جو ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شریعت کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آرمڈ کانفلکٹ یا مسلح بغاوت کبھی بھی فرض نہیں ہوتی، یہ جائز ہوتی ہے بعض سچویشنز میں، بعض سرکمسٹانسز میں اس کی بعض شرائط ہوتی ہیں، اور چونکہ ان شرائط کے بارے میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت سارے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ہم یہاں پہ اسٹڈی یہ کریں گے کہ وہ کیا شرائط ہیں جو قرآن مجید کی بنیاد پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل اور ان کی سنت کی بنیاد پہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ مسلح بغاوت کی شرائط ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلح بغاوت حکمرانوں کے خلاف کبھی فرض نہیں ہوتی، یہ جائز ہوتی ہے، یہ الاویبل ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں جو سرکمسٹانسز ہیں، اس کے بارے میں شرائط ہیں، وہ جو بھی ہیں ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کی فلفلمنٹ کے بعد، ان کا پورا ہو جانے کے بعد ہی مسلح بغاوت کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان حکمران کسی صریح کفر کا انتخاب نہ کریں اس وقت تک یہ کام ان کے خلاف جائز نہیں ہے۔ اور صریح کفر کی مثال کے طور پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور وہ یہ کہ اگر وہ نماز قائم نہ کریں، نماز کو نہ ادا کریں، اور نماز کو اسلام کا رکن سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کریں، اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو یہ اس کی ایک مثال ہے، ایک صریح کفر کی مثال ہے۔ تو پہلی جو مثال ہے، پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے ایک کفر بواح، یعنی ایک اوپن ڈینائل ہو کسی ایسے اسلام کے رکن کا کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کو نماز کے بارے میں کوئی اشکال ہے، بلکہ وہ نماز کو دین کا رکن سمجھتے ہوئے، میں نے مثال کے طور پر اس کی ظاہر ہے کہ احکام تو اور بھی ہیں، مگر ایک اس کا ایک بڑی ایسی سیمپل اور ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کے حکمران دین کے کسی بنیادی حکم کا جیسا کہ نماز ہے اس کا انکار کر دیں، اور اس کو انکار ان کا جو معاملہ کسی تعویل سے تعلق نہ رکھتا ہو، بلکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز اسلام کا ایک رکن ہے، اس کو کنونسڈ ہو اور پھر بھی اس کا انکار کریں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ ڈسپوٹک ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ اس کو رائے سے تبدیل نہ کیا جا سکے۔ وہ ایک ایسی جبری حکومت ہے، وہ ایسی ڈکٹیٹرشپ ہے جو ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، جو مسلمانوں پہ مسلط کر دی گئی ہے، اور وہ مسلمانوں کی اپنی رائے پر مشتمل نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس شرط کی توضیح کروں، میں یہ تھوڑا سا تفصیل کر دوں کہ جو پہلی شرط بیان ہوئی ہے اس کی بنیاد خود قرآن مجید میں ہے۔ جو پہلی شرط جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ تھی کہ کفر بواح کا اگر ارتکاب کریں گے تو وہ حکمرانوں کے خلاف اگر وہ کرتے ہیں تو یہ پہلا جواز ہے جو فراہم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ منکم کی شرط یہ بتا رہا ہے کہ جب تک کہ وہ مسلمان رہیں گے اور وہ صریح کفر کا ارتکاب نہیں کریں گے اس وقت تک مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ جب وہ کفر بواح کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں رہتے، وہ پھر ایک لحاظ سے دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر ان کی وہ اطاعت نہ کریں، کیونکہ اس آیت میں یہ مشروط ہے ان کی اطاعت اس چیز سے کہ وہ مسلمان ہوں۔ دوسری جو شرط جس کی میں توضیح کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو کہ جو رائے سے تبدیل نہ کی جا سکے، یعنی مسلمانوں کی اوپینین سے، ان کے مشورے سے تبدیل نہ کی جا سکے، وہ ایک جبری حکومت ہو، وہ مسلط کردہ حکومت ہو، ایک ڈسپوٹک حکومت ہو، کیونکہ اگر اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو یہ خود قرآن مجید کے اس اصول کی خلاف ورزی ہوگی جو یہ کہتا ہے امرہم شوری بینہم۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ مشورے سے وجود میں آتی ہے، چنانچہ اگر کوئی حکومت مشورے سے وجود نہیں آئی ہوئی تو پھر تبھی اس کے بعد یہ دوسرا جواز فراہم ہوتا ہے۔ اگر وہ مشورے سے وجود میں آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مشورے سے آج بھی اس حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں، پھر آرمڈ کانفلکٹ کے بارے میں ہم ہرگز اس کو اختیار نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کا موقع ہے کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے سے اس حکومت کو تبدیل کریں۔ تیسری شرط جو آرمڈ کانفلکٹ کی ہے، مسلح بغاوت کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس مسلح بغاوت کو لیڈ کر رہا ہو، جو اس کا لیڈر ہو، اس کو اپنے قوم کی اکثریت کا نمائندہ ہونا چاہیے، اس کو قوم کی جو میجورٹی ہے، ان کا جو میجورٹی کا جو کانفیڈنس ہے اس کو انجوائے کرے، گویا کہ وہ ان کا اکثریتی لیڈر ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اصل میں یہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے بلکہ امرہم شوری بینہم کے اسی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خود مسلمان عوام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر آپ اکثریت میں نہیں ہیں تو گویا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اقلیت ہو کے جو زبردستی حکومت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ شرط کو نہ رکھا جائے، اس کو نہ رکھا جائے یا اس کا جواز نہ فراہم کیا جائے تو پھر اصل میں امرہم شوری بینہم والی آیت کی نفی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ تیسری شرط ہے کہ ضروری ہے کہ جو شخص مسلح بغاوت کو لیڈ کر رہا ہو، جو اس کو لے کے چل رہا ہو، قوم کی اکثریت اس کے پیچھے ہونی چاہیے۔ چوتھی اور آخری شرط مسلح بغاوت کی یہ ہے کہ قتال جو ہے کسی صورت میں، جہاد کسی صورت میں، جس کی شکل یہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مسلح ہو معاملہ، جائز نہیں ہے
جب تک کہ جہاد کرنے والے جو ہیں وہ حکمران نہ ہو یا کسی انڈیپینڈنٹ پیس آف لینڈ میں کسی ایسی جگہ پہ وہ آرگنائز نہ ہو ایک اسلامی ریاست کے طریقے پہ. گویا کہ جو چوتھی شرط ہے کہ کسی آزاد جگہ پہ ان کی حکومت قائم ہونی چاہیے جو یہ مسلح بغاوت لیڈ کر رہی ہیں. تو اگر میں دہرا دوں تو یہ 4 شرائط ہیں جو کہ مسلح بغاوت کی ہمیں اسلام سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ سب سے پہلی ضروری ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے کسی سری کفر کا ارتکاب ہو. دوسری یہ ہے کہ رائے کے ذریعے سے حکومت کو تبدیل نہ کیا جا سکے. تیسری یہ ہے کہ مسلح بغاوت کو جو لے کے چل رہا ہے جو لیڈ کر رہا ہے قوم کی اکثریت اس کے پیچھے ہے. اور چوتھی یہ ہے کہ چونکہ قتال کے لیے اور جہاد کے لیے جب وہ مسلح ہوتا ہے ضروری ہے کہ ریاست یہ کام کرے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو کسی آزاد جگہ پہ اپنی حکومت کو قائم کر لینا ضروری ہے چونکہ وہ اسی کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ 4 شرائط ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ہی مسلح بغاوت جائز ہوتی ہے کبھی فرض نہیں ہوتی. اور جب تک یہ 4 شرائط پوری نہ ہوں کسی حال میں بھی مسلح بغاوت جائز نہیں ہوتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.